ہر کوئی دوسرے پر تنقید کر رہا ہے. علیمہ خان صاحبہ علی امین گنڈا پور بشرا بی بی پر تنقید کر رہی ہیں. ایک طریقے سے وہ جو بشرا بی بی کی بہن ہیں وہ علی امین گنڈا پور پارٹی قیادت پر تنقید کر رہی ہیں, انہیں جھوٹا بھی قرار دے رہی ہیں. اس وقت کیا سوچ رہی ہے پارٹی کل کی ناکامی کے بعد؟ دیکھیے, پاکستان تحریک انصاف میں اس وقت بات اس سے آگے چلی گئی ہے کہ کون سا رہنما اس احتجاج میں شریک ہوا یا نہیں, کیونکہ پارٹی کے ممبران صوبائی اسمبلی, قومی اسمبلی اور سینیٹرز اس وقت پیچھے ہٹ گئے جس وقت بتایا گیا کہ سنگجانی میں ہم نے جانا ہے, لیکن بشرا بی بی نے کنٹینر سے حکم دیا کہ آپ ڈی چوک کی طرف بڑھیں, کیونکہ ڈی چوک کے حوالے سے پارٹی کی سینئر قیادت بشمول بانی پی ٹی آئی عمران خان نے کہا تھا کہ آپ سنگجانی کی طرف جائیں. اس حوالے سے پارٹی ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ بیرسٹر گور جب پہلی ملاقات میں اڈیالہ جیل گئے تھے تو انہیں کہا گیا تھا کہ سنگجانی آپ چلے جائیں, اور اس کے بعد پارٹی کے دیگر رہنماؤں کو اور کے پی کے کی قیادت کو اعتماد میں لینے کے لیے بیرسٹر سیف بھی گئے, اور بانی پی ٹی آئی نے کہا جہاں آپ کی مرضی بہتر لگے آپ وہاں جائیں. جس وقت اسی لیے علی امین گنڈا پور اور بشرا بی بی کے درمیان پہلا اختلاف اسلام آباد ٹول پلازا کے ساتھ ہوا, جب علی امین گنڈا پور اور عمر ایوب کنٹینر سے اتر کر گاڑی میں چلے گئے تھے. اس وقت 1 گھنٹے تک علی امین گنڈا پور وہاں رکے رہے, کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اسلام آباد انٹر ہوتے ہوئے ہم نے ڈی چوک کی طرف بڑھنے کے بجائے سنگجانی کی طرف جانا ہے. لیکن بشرا بی بی نے وہاں کنٹینر پر کھڑے ہو کر یہ الفاظ ادا کیے کہ چند سازشی عناصر, تو لہٰذا اس حوالے سے جس وقت یہ الفاظ ادا کیے تو ورکر علی امین گنڈا پور کی گاڑی کی طرف بڑھے, اور اس وقت سے علی امین گنڈا پور کو کہا گیا کہ آپ ڈی چوک کی طرف بڑھیں. یہی نہیں بلکہ اسلام آباد ٹول پلازا اور 26 نمبر چنگی کے درمیان علی امین گنڈا پور 6 گھنٹے تک وہاں ایک ہی جگہ پر رہے, اور وہ چاہتے تھے کہ 26 نمبر چنگی سے اسلام آباد کی طرف جانے کے بجائے یا پھر 26 نمبر چنگی رکا جائے یا سنگجانی کی طرف جائے, کیونکہ ہمارے ذرائع کے مطابق علی امین گنڈا پور نے پارٹی کے سینئر قیادت کو کہا تھا کہ میرے ساتھ یہ وعدہ ہوا ہے کہ بانی پی ٹی آئی 15 دن کے اندر اندر ریلیز ہو جائیں گے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ 26 نمبر چنگی سے ایک قدم بھی آگے بڑھا جائے, وہ سنگجانی کی طرف بڑھنا چاہتے تھے. لیکن بشرا بی بی وہاں سے کنٹینر پر چڑھی اور کنٹینر پر پارٹی ورکرز کو لیڈ کرتے ہوئے 7th ایونیو تک پہنچی سری نگر ہائی وے سے. اب اس دوران پارٹی کے اندر اختلافات چل رہے ہیں. اب بھی اس حوالے سے پارٹی کی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ ہم نے مذاکرات کا ایک موقع کھویا ہے. مذاکرات کے حوالے سے گزشتہ شب میری وزیر داخلہ محسن نقوی سے گفتگو ہوئی. انہوں نے کہا کہ آگے مستقبل قریب میں کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہو سکتے, جبکہ دوسری طرف پی ٹی آئی کے فیصلہ کرنے کی قوت کے حامل شخصیات جو پی ٹی آئی کے رہنما ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگلے 2 ہفتے میں بڑا بریک تھرو ہو سکتا ہے اور مذاکرات میں پیش رفت بھی ہو سکتی ہے. لیکن اس دوران پارٹی کی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ ڈی چوک کی طرف آنا غلطی تھی, اور اس کے لیے زیادہ تر رہنما سامنے نہیں آ سکتے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ کھل کر بشرا بی بی کا نام لیں تو ان پر مستقبل میں پارٹی کے دروازے بند بھی ہو سکتے ہیں. لہٰذا وہ نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر یہ کہہ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے سامنے یہ مدعا رکھا جائے گا, اور بشرا بی بی اگر یہ مذاکرات کسی قسم کے ڈیلے ہوئے ہیں اس کی ذمہ دار ہیں. اور اس وقت یہ بات الگ کر دی گئی ہے کون سا رہنما شریک ہوا یا کون سا نہیں ہوا, کیونکہ متعدد رہنما سینئر کے قائدین اس لیے نہیں گئے. وہ چاہتے تھے کہ جس طرح ایف آئی آرز کاٹی گئی ہیں وہ اس سے بچنے کے لیے ڈی چوک کی طرف نہیں بڑھے یا سری نگر ہائی وے کی طرف نہیں آئے, اس کے بجائے کیونکہ انہیں کہا گیا تھا کہ سنگجانی کی طرف مڑنا ہے تو وہ مڑے. تو یہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے ایک تو قیادت میں فیصلوں کا فقدان نظر آیا, جس کی وجہ سے کوئی بھی آگے آ کر فیصلہ نہیں کر سکتا تھا. بشرا بی بی سامنے آ گئی تھیں, اور جس وقت آخری مارکہ یعنی 7th ایونیو سے سامنے پولیس اور رینجرز تھی, اس وقت پہلے مارکے کے بعد یعنی پہلی مرتبہ جب شیلنگ ہوئی تو بشرا بی بی پیچھے ہٹ گئیں اور علی امین کو آگے کر دیا. اس وقت بھی علی امین نے یہ حتمی فیصلہ کیا کہ بجائے F8 رکنے کے ہم دوبارہ 26 نمبر چنگی پر جاتے ہیں, لیکن وقت گزر چکا تھا. شیلنگ شروع ہوئی, پارٹی ورکر منتشر ہوئے, اور بشرا بی بی اس وقت وہاں سے واپس روانہ ہوئیں اور اسلام آباد ہی میں ایک گاڑی میں تمام سوار ہوئے, اور اس کے بعد وہ مارگلہ کے راستے واپس چلے گئے. یہ صورتحال رہی ہے.